شیطانی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدود دائرہ کا چوتھا باب 4 چیپٹر اسٹارٹ کیا جاتا ہے، جس کا نام ہے بزرگان سلف کی روزانہ روش زندگی، ان کی صبح سے شام تک کس طرح زندگی رہتی تھی۔ بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے، اس میں خاص طور پہ جو ذکر اللہ کے جو اوقات تھے وہ بتائے گئے ہیں، اس کے تحت چند واقعات بھی لکھے گئے ہیں۔ تو لکھا ہے نظام الاوقات، یعنی اوقات ذکر اللہ کیا، اس کے تحت لکھا ہے کہ فقیران دائرہ جن میں مستورات بھی شریک رہتی تھی باری باری سے نوبت بیٹھتے تھے۔ ایک تو رات میں نوبت کا طریقہ تھا، عورتیں بھی نوبت میں اپنے اپنے گھر میں حجرے میں نوبت میں بیٹھتی تھیں، تین یہ نوبت ایک پہر جو 3 گھنٹے ہوتا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیل آگے آئے گی۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ دائرے کے سب مرد عورت لڑکے لڑکیاں، اول رات میں تو نوبت ہو گئی 3 گھنٹے کی، باری باری سے جو ہے رات کے 3 حصے جو ہے ڈیوائڈ کر جاتے تھے، تو ہر شخص جو ہے 3 گھنٹے ذکر اللہ میں بیٹھتا، اس کے بعد اس کی نوبت ختم ہونے پر سو جاتا، پھر فجر کو اٹھتے۔ اول فجر جو فجر کا وقت جو سٹارٹ ہونا ہے، وہاں سے جو ہے پھر ذکر اللہ تمام کے تمام اٹھ جاتے، تمام دائرے والے اول فجر کے وقت پہ جو ہے بیدار ہو جاتی، مطلب اور جن کی نوبت ختم ہوئی ہے وہ تو جو ہے اس کے بعد ہی جو ہے وہاں پہ بیٹھ کے یہ قید نشست کے ساتھ ذکر اللہ کے اوقات ہے یہ۔ تو دائرے کے سب مرد عورت لڑکے لڑکیاں اول صبح سے نماز فجر تک ذکر اللہ میں لگے رہتے۔ اسلام کا جو طریقہ تھا نا، فجر کی نماز سے پہلے سے جو ہے ذکر اللہ میں، جب وقت کا آغاز ہوا تھا فجر کا، ذکر اللہ میں بیٹھے رہتے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد، فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے اپنے حجروں میں جو گھاس پھوس کے بنائے ہوئے تھے چلے جاتے، دیر پہر دن چڑھے تک پھر ذکر اللہ میں مصروف رہتے۔ 4.5 گھنٹے، دیر پہر مطلب 4.5 گھنٹے تک ذکر اللہ میں رہتے تھے۔ تو اسلام کا اس کا طریقہ تھا، فجر کی نماز کے ساتھ ہی حجروں میں جاتے اور ذکر اللہ میں بیٹھ جاتے۔ پھر بعد میں سیدنا خاتم الرشد کے دور میں آپ نے یہ طریقہ جاری کیا کہ فقراء کرام صف پر ذکر اللہ میں مسجد میں بیٹھیں، طلوع آفتاب تک، سلطان اللیل اور سلطان النہار صف پر پابندی سے بیٹھیں۔ میں اسلام کے پاس تھا فجر کی نماز کے بعد حجروں میں جانا اور ذکر اللہ میں بیٹھنا۔ تو یہاں پہ جو ہے اب طلوع آفتاب تو ذکر میں بیٹھتے بن، اس کے بعد اور ڈیڑھ پہر ہے، مطلب 4.5 گھنٹے اور بیٹھنا۔ اگر 6 بجے طلوع ہو رہا ہے تو 10:30 بجے تک ذکر اللہ میں بیٹھتے تھے۔ یہ بہت سختی سے پابندی تھی۔ اس کے آگے آپ روایتیں سنیں گے، اس وقت اجماع کیا جاتا، ثانی مہدی یہ اعلان کرتے کہ اگر کسی شخص کو دیکھا جائے گا کہ حجرے کے باہر نکل رہا ہے طلوع آفتاب کے بعد 1.5 پہر دن کے اندر، اگر حجرے کے باہر نکلتا ہوا دیکھے گا تو اس کا حجرہ پار کر دیا جائے گا اور اس کو جو ہے دائرے کے باہر نکال دیا جائے گا۔ تو ثانی مہدی نے یہ کہا تھا کہ اگر مجھے بھی دیکھو تو ایسے ہی کرنا، بلکہ آپ اجماع کرتے اور یہ بولتے۔ تو یہ وقت کی اتنی پابندی تھی، فجر سے طلوع آفتاب تک تو بیٹھتے ہی، اس کے بعد وہاں سے اصل وقت شروع ہو رہا ہے 1.5 پہر، مطلب 4.5 گھنٹے بیٹھنا، 1 پہر 3 گھنٹے، پھر اور آدھا پہر 1.5 گھنٹہ۔ تو یہ طریقہ تھا، یہاں پہ لکھا جا رہا ہے وہ کہ نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد اپنے اپنے حجروں میں جو گھاس پھوس کے بنائے ہوئے تھے چلے جاتے، 1.5 پہر دن چڑھے تک پھر ذکر اللہ میں مصروف رہتے۔ ایک آگے واقعہ لکھا ہے، اسلام کے دائرے میں ایک کتا تھا، وہ بھی ذکر اللہ میں بیٹھا کرتا تھا۔ بھائی کالو کے اوقات ذکر اللہ کے تحت لکھا ہے کہ سیدنا مہدی علیہ السلام کا کتا، جس کو صحابہ رضی اللہ عنہم بھائی کالو پکارتے تھے، پاؤ دن چڑھے تک پاس انفاس کے ساتھ ذکر خفی میں لگا رہتا۔ اس وقت اس کے سامنے کوئی کھانا ڈالتا یا پانی رکھتا تو کھانے اور پانی کی طرف منہ پھیر کر بھی نہ دیکھتا۔ قطب الدین، کیونکہ محلہ ہے اس میں کتا بھی رہتا ہے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ جو ہے وہ جن تھا جو ہے میں اسلام کی تصدیق کر کے ساتھ ہمیشہ وہاں پہ رہنا تھا۔ تو حضرت مصنف لکھ رہے ہیں کہ قطب الدین اگر بھائی کالو کے صدقے میں پاؤ دن چڑھے تک، پاؤ دن کہہ رہے ہیں 9 بجنے کو، پاؤ دن چڑھے تک یعنی 9 بجے تک بھی ہم کو ذکر اللہ کی توفیق عطا ہو گئی تو زہی نصیب۔ اب اس کے بعد 10:30 بجے تک ذکر اللہ ہوا، اس کے بعد 2 پہر کو خیل اللہ کیا جاتا۔ یہ سنت ہے، خیل اللہ بہت اہم چیز ہے، رسول وسلم کی میں اسلام کی سنت رہی ہے۔ رسول وسلم فرمائے کہ شیطان خیل اللہ نہیں کرتا، بولے مسلسل کام کرتے چلا آتا، شیطان خیل اللہ نہیں کرتا، رسول وسلم کی حدیث ہے۔ اور آپ میں اسلام کے واقعات میں بھی سنے ہیں، سیرت مبارکہ میں سنے ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام خیل اللہ پہ گئے تھے اور اس کا انتظام ہو رہا تھا رسول وسلم کے، آپ خیل اللہ کے واسطے گئے تھے، اس وقت پہ بندے سے اجمل رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو فقراء کرام تمام کے تمام اس وقت پہ جو ہے خیل اللہ کرتے۔ 1.5 پہر دن چڑھ گیا، 10:30 ہو گئے، اس کے بعد سے ظہر تک خیل اللہ، آرام، سودا سلوک لانا کرنا، یہ سب جو ہے کام ہوا تھا۔ بریک کا ٹائم یہی ہے، دیکھیے جب 10:30 بجے سے ظہر تک یہاں پہ خیل اللہ وغیرہ کیا جاتا۔ یہ بہت اہم وقت ہے خیل اللہ کی، اس کی افادیت وغیرہ سائنس سے ہی بتائی جا رہی ہے کہ دن میں جو آپ اس وقت میں جو آپ نیند لیتے ہیں اس سے آپ کافی ریفریش ہو جاتے ہیں،
اور خیل اللہ کے تعلق سے حدیث میں بھی آیا ہے کہ خیل اللہ رات میں اٹھنے والے کو، تہجد کے واسطے اٹھنا ہے، اب نوبت وغیرہ جاگتے تھے، ان کو اٹھنے کے واسطے اس طرح طاقت دیتا ہے جس طرح روزے کے لیے سحری. آپ بغیر سحری کے روزہ رکھ سکتے، آپ رکھ لیتے بہت ٹف طریقے سے رکھتے ہیں، بہت مشکل ہوتا. سحری کر کے روزہ رکھ لیے تو آپ کو آسان ہے روزہ. اسی طرح خیل اللہ کر لیے تو صبح اٹھنا آسان. تو خیل اللہ کا 10:30 بجے سے لے کے 1 بجے ظہر سے پہلے آپ کو سو جانا خیل اللہ. بعض بزرگان ظہر کے بعد بھی تھوڑی دیر سوئے ہیں، ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد، لیکن اکثر جو روایتوں میں آیا ہے کہ ظہر سے پہلے خیل اللہ کر لینا. تو یہ بہترین وقت ہے. اس میں آپ یہ بھی دیکھیں، آپ دیکھیں گے یہ تجربہ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے صبح طلوع کے بعد جا کے سو جا رہا ہوں، ہم بھی دیکھیں کئی وقت سو کے تو نہیں 4-5 گھنٹے سو جاتا، پھر بھی جو ہے اس کو کافی سستی اور کاہلی رہتی. آپ وہی اپنے آپ کو برداشت کر کے روک کے دیکھ لیجئے، آپ 11:30-12 بجے سوئیے، 1.5-2 گھنٹے میں آپ کو 4 گھنٹے کے فریشنس آ جاتی. صحیح بولے آپ. خود خاص وقت ہے، سنت رسول بھی ہے. اور یہ وقت کے ایک کتاب میں یہ اخیر پڑھا تھا کہ یہ جو زوال کا وقت ہے اس کے خواب بھی بہت درست ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، کیونکہ فجر کے بعد سونا رسول اللہ نے منع کیا ہے. اب لوگ اس وقت پہ سو رہے ہیں جہاں پہ رسول اللہ نے منع کیا ہے. اب یہ جو ہے رسول اللہ کی سنت ہے، تو یہاں پہ سوئیں گے تو رسول اللہ کی سنت کے حساب سے آپ جب سوئیں گے تو یہاں کے خواب بھی درست ہوتے ہیں. تو ایک کتاب میں پڑھنا آیا تھا، تعبیر کتاب میں، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی. تو اس وقت کے خیل اللہ کے وقت کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں. تو دوپہر کو خیل اللہ کیا جاتا. اس کے بعد اگر بے شان و گمان کی سویت سے پیسے مل جاتے تو نماز ظہر سے عصر تک سودا سلوف لانے کے لیے بازار میں جانے یا جنگل میں جا کر گھر میں جلانے کے لیے لکڑی کاٹ کر لانے کے لیے یا فاقوں کی حالت میں مستروں کو میوہ یا جھاڑوں کے پتے کھا کر سکون حاصل کرنے کی غرض سے جنگل میں جانے کی اجازت دی جاتی، لیکن کام نہ ہونے کی صورت میں ذکر اللہ میں لگے رہتے. متوکلین فاقہ کشی کو ایسی ضرورتیں بہت کم پڑتی تھی، اس لیے ظہر سے عصر تک بھی پابندی کم ٹوٹتی تھی. تو اصل طریقہ ظہر سے عصر تک ذکر اللہ میں بیٹھتے، ظہر کی نماز ہوتی کی پھر ذکر اللہ میں بیٹھتے عصر تک، پھر عصر کے بعد بیان قرآن ہوتا. ظہر سے اصل عشاء تک ذکر اللہ کا وقت ہے ہمارے پاس، تو ظہر سے عصر تک ذکر اللہ میں بیٹھتے، عصر کی نماز پڑھتے. تو لکھا ہے کہ عصر سے مغرب تک بیان قرآن ہوتا، اس لیے سب فقیروں کو حاضر رہنا بہت ضروری ہوتا. اب یہ بیان قرآن جو مرشد اعلیٰ کر رہے ہیں اس وقت امامنا مہدی موعود علیہ السلام بیان قرآن کر رہے ہیں تو پورا ذکر اللہ کے برابر ہی ہے، کیونکہ مہدی اسلام بیان کر رہے ہیں اس وقت پورے واصل رہتے تھے. میں اسلام کے بیان قرآن سے دیدار ہوتے رہتا تھا، شاید نہیں، یہ بہت اوپر کے لیول کا بیان قرآن ہے، اللہ کی مراد بیان ہو رہی ہے. امامنا مہدی اسلام جب بیان قرآن کر رہے ہیں تو میں اسلام نے اس لیے دوسروں کے واسطے بیان قرآن اگر کسی کو کرنا ہے تو شرط لگائی ہے. اس میں 3 ظاہری شرائط ہیں، 3 باطنی شرائط ہیں. تو چند شرائط انشاءاللہ آگے وہ آئے گا بھی، تو اس میں سے کہہ دیتا ہوں کہ اس کو شرط ہے یہ بیان قرآن کرنے کے واسطے کہ اس شخص کو اگر کوئی مر جائے تو اس کو خبر کے حال دینا ہے، حال سنانا ہے، اس قابل رہنا انہیں بیان قرآن کرنے والا. اگر کوئی مر جائے تو اس کی خبر دینا، چشم سر سے خدا کو دیکھنے والا رہنا، اس کے پاس زر اور خاک ایک رہنا، دنیا دار کے گھر کو نہیں جانا، متوکل رہنا، ایسے اس کے شرائط ہے. ایسا شخص بیان قرآن کر سکتا ہے. بندگی میں فرمایا جس کی دل کی آنکھ تما سے بند ہے وہ بیان قرآن کرے. اور بعض روایتوں میں ہے کہ بندگی میں فرمایا کہ جو شخص اپنی مشکل اللہ سے یا روح رسول اللہ سے یا روح مہدی سے حل نہ کرے، اگر وہ بیان کرے تو اس نے اپنی ذات پہ ظلم کیا. تو اپنی مشکل اگر کچھ آ گئی تو انہیں رسول اللہ کی روح سے حل کرنا. تو بیان قرآن وہ لیول کا ہے، مطلب انہیں فنا رہتا اس کے بعد بیان قرآن کرتا. تو اس شخص سے جب بیان قرآن سنتے تو مہو رہتے، ان کے اوپر ایک مہویت کا ایک عالم رہتا، ایک جذب کا عالم رہتا تھا. اسلام سے بیان قرآن جب سنتے تھے صحابہ، مغرب کے بعد ان کا یہ عالم رہتا تھا، حجروں کو جاتے تھے، گر جاتے تھے. کوئی جو ہے کہ ان کو انہی کے اوپر سے جو ہے رونتا ہوا جاتا، نہ روندے والے کو خبر ہے نہ روندے جانے والے کو خبر ہے. اتنا مستغرق ہے اسلام کے بیان قرآن میں. بہرحال پھر آپ اس کے تحت ہی حاشیے میں یہ بھی لکھا ہے، اسلام جب بیان قرآن کرتے تھے اس قدر روتے تھے کہ ریش مبارک آنسوں سے بھر جاتی. آنسو چھڑکتے وقت جس فقیر پر خطرے گر جاتی فوراً بے ہوش ہو جاتا اور عالم بے خودی میں دیدار خدا سے مشرف ہو جاتا. اسلام کے آنسو گر جاتے تھے. تو وہ بیان قرآن جو اسلام سے جو صحابہ سنے ہوئے ہیں تو اللہ جو سنے ہوئے تھے وہ ایگزیکٹلی بیان کرتے تھے. بعد میں اسلام کے دور کے بعد ان جو اپنے مرشد سے سنے ہوئے ہیں وہ بیان کرنا، پھر جو انہوں اپنے مرشد سے سنے وہ بیان کرنا تھا، وہ سید ختم شد کے دور تک چلا. اس کے بعد وہاں سے جو ہے سید ختم شد فرمائے حالات خراب ہو رہے تھے تو تفسیر رکھو اور اس کے اوپر جو ہے بیان کرو. تو وہ بیان قرآن جب ہو رہا ہے ان شرائط کے ساتھ، جب آپ کو جو ہے ذکر اللہ نہیں بیان قرآن کرنا ہے، بیان قرآن سننا ہے،
ورنہ اگر بیان قرآن نہیں ہو رہا تو آپ کو ذکر اللہ میں بیٹھنا ہے. تو یہ طریقہ یہ تھا ظہر سے عصر تک ذکر اللہ میں بیٹھنا, عصر کی نماز پڑھنا اور بیان قرآن سننا. پورے فقیروں کو حاضر رہنا ضروری تھا. مرشد اعلیٰ کی اتنی نظر رہتی تھی, حضرت شہاب الدین شاہ کے دائرے میں 1400 فقراء ہے, ایک فقیر نہیں آیا تو پوچھے فلاں فقیر کہاں ہے, مجھے پوچھا آپ نے. وہ جو ہے جنگل گئے ہوئے تھے, وہاں پہ کسی منکر مہدی ان کو پکڑ کے کافی زد و کوب کیا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئے تھے. تو وہاں پہ بیان قرآن کی مجلس میں نظر نہیں آئے تو پوچھ دیے فوراً حضرت شہاب الدین شاہ کہ فلاں فقیر نظر نہیں آ رہے. وہ بھی روایت انشاءاللہ آگے آپ کو آئے گی. تو بہرحال عصر سے مغرب تک بیان قرآن فقراء میں ہوتا, اور بیویوں میں ہر جمعے کو بعد نماز کے بیان ہوتا تھا. بیویوں میں ہر جمعے کے دن بیان قرآن ہوتا تھا. مطلب عورتوں کا بھی جو ہے خیال رکھا گیا ہے, پردہ باندھ کر جو ہے بیان قرآن کیا جاتا تھا. ہر جمعے کے دن عورتوں میں بیان قرآن ہوتا تھا. یہ طریقہ تھا اس میں. پھر اس کے بعد آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ یوں ہر روز 5 پہر یعنی 15 گھنٹے قید نشست کے ساتھ ذکر اللہ کیا جاتا. 15 گھنٹے قید نشست کے ساتھ بیٹھ کے ذکر اللہ کرتے تھے. قید نشست 15 گھنٹے ذکر کیا جاتا تھا. دیکھ لیجیے آپ, صبح فجر سے طلوع آفتاب تک, اس کے بعد پھر اول فجر سے طلوع آفتاب تک, اس کے بعد پھر 4.5 گھنٹے, اس کے بعد پھر عصر سے ظہر سے عصر تک 3 گھنٹے ہوتے, پھر عصر سے عشاء تک پھر 3 گھنٹے ہوتے, پھر رات میں 3 گھنٹے ہوتے. اس طرح جو ہے پورے 15 گھنٹے ہو جاتے. 15 گھنٹے کے ذاکر کو میں اسلام مومن کامل بول کے فرمائیں, مومن فرمائیں. 8 پہر کے ذاکر کو مومن کامل فرمائیں. تو آگے یہ لکھ رہے ہیں, آگے سے لکھ رہے ہیں کہ بیان قرآن کے تعلق سے لیکن بیویوں میں صرف ہفتے میں ایک بار نماز جمعہ کے بعد بیان ہوتا, اور اس کے بعد مغرب سے عشاء تک پھر ذکر اللہ میں مشغول ہو جاتے. یوں ہر روز 5 پہر یعنی 15 گھنٹے قید نشست کے ساتھ ذکر اللہ کیا جاتا, اور باقی اوقات میں چلتے پھرتے, کام کاج کرتے, کھاتے پیتے, لیٹتے بیٹھتے یاد الہی میں مشغول رہتے, تاکہ ذکر و دوام کی فرضیت ادا ہوتی رہے. ذکر دوام تو ہمیشہ, جب ذکر دوام حاصل ہوتا 24 گھنٹے کا ذکر. سیدنا میں اسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ذکر کثیر کی برکت سے ذکر دوام عطا فرمائے گا. یہ اہم نقطہ ہے, دیکھیے ذکر کثیر اس کو بولے. یہ مثلا جو ترتیب بتائے, فجر سے طلوع آفتاب تک بیٹھو, طلوع آفتاب کے بعد 4.5 گھنٹے بیٹھو, پھر ظہر سے عصر تک, عصر سے مغرب تک, مغرب سے عشاء تک, پھر نوبت, اس کو ذکر کثیر بولے. ذکر کثیر کی برکت سے میں اسلام فرما رہے ہیں ذکر دوام ملتا, 24 گھنٹے کا ذکر ملتا آپ کو, سانسوں میں جب ذکر جاری ہوتا آپ کے واسطے. آگے لکھ رہے ہیں کہ سیدنا مہدی موعود علیہ السلام نے 8 پہر کے ذاکر کو مومن کامل, 8 پہر کا ذاکر, ایک پہر 3 گھنٹے ہوتا, 8 پہر کا ذاکر 24 گھنٹے کے ذاکر کو مومن کامل, 5 پہر کے ذاکر کو مومن ناقص. 5 پہر کا ذکر کر رہا ہوں 15 گھنٹے کا, مومن ناقص, مومن ہے مگر ابھی نقص ہے, مومن ناقص. اور 4 پہر کے ذاکر کو مشرک, 12 گھنٹے ادھر 12 گھنٹے ادھر لگا رہا ہمیں. یہ عملی جو ہے اسلام نے بتایا ہے. 4 پہر کے ذاکر کو مشرک اور 3 پہر کے ذاکر کو منافق فرمایا, اور آیات قرآنی پیش فرمائی ہے جن کی صراحت ذیل میں درج کی جاتی ہے. یہاں پہ جو ہے باقاعدہ قرآن مجید کی آیات ڈالی گئی ہیں ایک ٹیبل میں کہ 8 پہر کا ذاکر جو ذکر دوام ہے اس کو مومن کامل کہتے ہیں. اس کے اوپر قرآن مجید کی آیت فذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم. پھر 5 پہر کا ذاکر ذکر کثیر کرنے والا مومن ناقص, اس کے اوپر قرآن مجید کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. پھر اس کے بعد پھر 4 پہر کا ذاکر جو مشرک ہے, جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور جو لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا اوروں کو بھی شریک خدا ٹھہراتے ہیں. پھر 3 پہر کا ذاکر جہاں پہ ذکر خلیل ہے, جس کو منافق کی مثلا نے صفت فرمایا ہے ولا یذکرون اللہ الا خلیلا, اور نہیں یاد کرتے اللہ کو مگر تھوڑا, اس کو اسلام نے منافق کی صفت فرمایا ہے. تو یہ جو اوقات ذکر اللہ ہے یہ 5 پہر کا ذکر اس ترتیب سے تھا مہدی موعود علیہ السلام کے دائرے میں, اور بعد کے دائروں میں بھی یہ عمل رہا. بعد میں آہستہ آہستہ جب حالات آگے بڑھتے گئے تب اس کے بعد وہ جو قید نشست کے ساتھ جو پابندی تھی وہ ٹوٹتے گئی. تب جو ہے بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ نے باقاعدہ یہ تاکید کر کے فرمایا کہ اب وہ دور اسلام کا, صحابہ کا جو ہے دور اب جا رہا ہے, تو ہمارا کام ہے کہ کم سے کم سلطان اللیل اور سلطان النہار کی پابندی کو نہ توڑیں. سلطان اللیل اور سلطان النہار کی پابندی کو ہرگز نہیں توڑنا, کیونکہ اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ حضرت میں اسلام یہاں پہ لکھا ہے سلطان اللیل اور سلطان النہار کہ اگر کوئی فقیر دائرہ سلطان اللیل اور سلطان النہار یعنی اول فجر سے دن نکلنے تک اور عصر سے عشاء تک قید نشست کے ساتھ ذکر اللہ ہمیں نہ لگا رہے تو ایسے شخص کی نسبت سیدنا مہدی الاسلام فرماتے ہیں وہ فقیر دین نہیں ہیں, وہ دین خدا کا فقیر نہیں ہے. تو یہ کہتے تھے کم سے کم یہ 2 اوقات کی
پابندی کر لو. اول فجر سے, فجر کا ٹائم سٹارٹ ہونے کے وقت سے, فجر کی نماز کی بات سے نہیں, طلوع آفتاب تک, دن اچھا سورج نکلنے تک, اور اس کے بعد عصر سے عشاء تک. یہ 2 وقت سلطان ہیں. رات کا سلطان سلطان اللیل ہے, عصر سے عشاء تک ہے, اور دن کا سلطان اول فجر سے طلوع آفتاب ہے. تو اللہ میں اس کے صدقے میں کم سے کم اس کو صحیح فقیری نصیب کرتا اور آگے اللہ ترقی دیتا.